بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ بین الاقوامی طور پر ہر سال 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مردوں کو خواتین کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے اور لوگوں میں خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے پیش قدمی کی ترغیب ان کو دی جائے۔ ناظرین، 1977 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یہ بل پاس کیا کہ پوری دنیا میں ہر سال 8 مارچ کو انٹرنیشنل ویمن ڈے منایا جائے گا، اور اسی تناظر میں آج تک ہر سال 5 اسٹار ہوٹلوں میں پرتکلف سیمینار کا انعقاد کیا جاتا رہا ہے۔ اخبارات میں رنگین ضمی مجات شائع ہوتے ہیں، کانفرنسز اور سمپوزیمز ہوتے ہیں، اور ان سب طریقوں سے اس موضوع پر بحث مباحثہ کیا جاتا ہے، اور ہر سال نئی قراردادیں اور نئے سفارشات مرتب کیے جاتے ہیں، اور یہ ٹوٹل اس عالمی دن منانے کی لا حاصل روایات کا ایک تسلسل اس طریقے سے رہتا ہے۔ ناظرین، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ حالیہ چند برسوں سے اس دن کو خواتین کے حقیقی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد اور ایک مثبت اور تعمیری سرگرمی کے بجائے ایک منفی سرگرمی میں اس عمل کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اس دن کے حوالے سے جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں، ان میں خواتین کے واقعی مشکلات کے لیے حقیقی اور درست حل تلاش کرنے کے بجائے اس تحریک کو اسلام اور آئین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی روش بڑھ گئی ہے۔ اس تحریک کے نتیجے میں یہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عورت کے لیے جو چادر اور چار دیواری کا جو تقدس اسلام اور آئین پاکستان نے عطا کیا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح مرد و عورت کی صنفی امتیازات جس سے کوئی احمق ہی انکار کر سکتا ہے، لیکن ان صنفی امتیازات کی روح سے جو ان کے جو خواتین کے معاشرتی احکام میں مردوں سے فرق ہے، تو اس فرق کو بھی مٹا دیا جائے اور عورتوں کے کندھوں پر وہی ذمہ داریاں ڈال دی جائے جو اصل میں مردوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور خواتین کو ان مشقتوں اور صعوبتوں میں ڈال دیا جائے جو فطرت الہی نے مردوں کے کندھوں پر اصل میں ڈال دیے تھے۔ ناظرین، اسلام نے عورتوں کے حقوق طے کر کے اپنے جو اسلامی معاشرہ میں عورتوں کو کتنی ترقی دی، کتنا بلند مقام عطا کیا، تو قرآن کریم کی آیات اور بے شمار احادیث سے اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اسلام نے پوری دنیا کے سامنے حقوق نسواں کا ایسا حسین تصور پیش کیا ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی اس مثبت اور معتدل نظام عمل پر عاش عاش کر اٹھے ہیں، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اسلام ہی دراصل حقوق نسواں کا علم بردار اور عدل و مساوات کا حقیقی ضامن ہے۔ ایک دو شہادتیں میں پیش کرتا ہوں غیر مسلم مفکرین کی۔ ایب لائڈن مشہور مفکر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سچا اور اصلی اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس نے طبقے نسواں کو وہ حقوق عطا کیے جو اس سے پہلے اس طبقہ کو پوری انسانی تاریخ میں نصیب نہیں تھے۔ اس طرح ایک دوسرے مفکر ہے ڈیلو لائٹر، وہ لکھتے ہیں کہ عورت کو جو تکریم اور عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ مغربی معاشرے اور دوسرے مذاہب اسے کبھی نہ دے سکے۔ ایک کتاب ہے سنت نبی اور جدید سائنس، اس کے حوالے سے میں اقتباسات نقل کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، مغربی تہذیب بھی عورت کو کچھ حقوق دیتی ہے، لیکن وہ عورت کی حیثیت سے نہیں، بلکہ یہ حقوق عورت کو اس وقت یہ تہذیب دیتی ہے اور اس وقت عورت کو عزت دیتی ہے جب وہ عورت سے نکل کر ایک مصنوعی مرد بن کر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے پر تیار ہو جائے۔ لیکن اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے، اس نے جو حقوق عورت کو دیے ہیں، تو وہ عورت کی حیثیت سے، یعنی ماں، بہن، بیٹی کی حیثیت سے، ایک انسانی وجود کی حیثیت سے، وہ ساری عزتیں اور سارے حقوق اسلام نے خاتون کو اور خواتین کو دیے ہیں جو ان کو اسلامی تعلیمات میں حاصل ہے۔ اور اسلام نے صرف وہی ذمہ داریاں خواتین پر عائد کی ہے جو خود خواتین کی فطرت کا تقاضا ہے اور فطرت نے ان کے سپرد کی ہے۔ اسلام نے آج کی طرح عورت کو حقوق اس لیے نہیں دیے کہ اس نے 8 مارچ کو کوئی واویلا مچایا تھا اور حقوق کا مطالبہ کیا تھا۔
اور ایک رد عمل میں اسلام نے ان کے لیے کچھ حل زندگی کے آسانیاں اور کچھ طریقے اور کچھ قوانین پیش کیے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ اسلام کے جینون اور اوریجنل احکام ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور اس میں خواتین کو عزت اس لیے ہے کہ اور خواتین کے جو حقوق ہے وہ اس حیثیت سے طے ہے کہ یہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے اور یہ ان کے فطری حقوق ہیں، اور یہ حقوق اسے ملنا ہی چاہیے تھا۔ تو صرف وہی حقوق دیے ہیں جو عورت کی فطرت سے ہم آہنگ تھے اور عورت ہی کی فطرت کی چاہت اور تقاضا تھے، نہ تو قدیم اور فرسودہ روایات کی طرح عورت کو گناہ کا پتلا بنا کر مظلوم بنانے کی صورت اسلام نے اختیار کی، اور نہ ہی آج کے جو جاہلیت جدیدہ ہے، جو مغربی تہذیب ہے، اس کی طرح خاتون کو غیر فطری اور ایک ناشائستہ آزادی دی۔ اسلام نے ایسا کوئی بھی افراط اور تفریط والا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اسلام نے جو موٹی موٹی حقوق خاتون کو بحیثیت انسان اور بحیثیت ایک معاشرے کے فرد کے اور بحیثیت ایک صنف نازک کے جو حقوق دیے ہیں، اس کے ایک مختصر سی جھلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے ہی عورت کو زندہ رہنے اور رکھنے کا حق دیا۔ یہ بات آپ کو تاریخی تناظر میں معلوم ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، اور اسلام نے پھر کیا حقوق ان کو دیے اور کتنا تحفظ فراہم کیا۔ قرآن کریم کی آیت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورۃ تکویر کی آیت نمبر 8-9 اس پر شاہد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسانیت میں اسلام نے عورت کو مرد کا ایک برابر مقام دیا۔ ایسا نہیں کیا کہ مرد کی جو مردانگی ہے وہ قابل فخر ہو اور عورت کی جو نسوانیت ہے یہ اس کے لیے باعث عار شمار کیا جائے۔ اس تصور کا ہی اسلام نے خاتمہ کر لیا ہے۔ سورۃ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ اس طریقے سے عورتوں کو تعلیم کا حق دیا، اور اس پر تعلیم دلانے والے، تربیت کرنے والے کے ساتھ جنت کا ایک بہت بڑی نعمت کا، ایک بہت بڑی چیز کا وعدہ کیا گیا۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے 3 لڑکیوں کی تعلیم اور پرورش کی اور پھر ان کی شادی کرائی اور ان کے ساتھ بعد میں بھی حسن سلوک جاری رکھا تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات اسلام نے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے کتنا بڑا پیکج دیا ہے۔ اس طرح پیکج دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی آپ کو اربوں کروڑوں ڈالر کے انعام کا لالچ دے تو یہ بھی اس پیکج کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ایک ذرہ کی حیثیت بھی اس کی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معاشرتی میدان میں اسلام نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بتایا اور بنایا۔ قرآن کا ارشاد ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 187، کہ یہ خواتین آپ کے لیے عزت اور تکریم کا باعث ہے اور عیوب چھپانے کا ذریعہ ہے اور آپ ان کے لیے ہے۔ تو کتنا بڑا معاشرتی میدان میں معاشرتی حیثیت اسلام نے دی۔ اس طریقے سے عورت کو جو معاشی حقوق مغرب نے دیے ہیں تو وہ اس تناظر میں ہے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک خاتون کو معاشی حقوق اس طریقے سے ملیں گے کہ اس کو فیکٹریوں میں رگڑا دیا جائے گا اور اپنی روزی کمانے پر اس کو مجبور کیا جائے گا، تب اس کو ایک معاشی اور استقلال کا مقام مطلب دیا جائے گا اور مانا جائے گا۔ اسلام نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا۔ اسلام نے عزت و عفت کی حفاظت کے ساتھ عورت کو مال کمانے کی ضرور اجازت دی ہے، لیکن اس کے باوجود جو عورت کی بنیادی ضروریات ہے وہ خود خاتون پر کبھی بھی نہیں ڈالے۔ وہ متعلقہ مرد، خواہ باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، وہ ان کے ذمہ ڈال دیے کہ آپ نے ان خواتین کے جو ضروری حقوق ہیں نان نفقہ کے اور زندگی کے گزران کے، وہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اور عورت کے پاس اگر کچھ مال آ بھی جائے تو اس میں وہ مکمل خود مختار ہوگا، پھر بھی اس کا نفقہ اس کے اپنے ذمہ نہیں ہوگا، وہ اپنے مال میں آزاد ہے، چاہے جو بھی تصرف کرے، اس کی ذمہ داری ساری مرد پر ہی ڈال دی۔ تو یہ کتنا بڑا فرق ہے کہ ایک نظام اس کو فیکٹریوں میں رگڑا دے رہا ہے اور اس کی عزت کو پامال کر رہا ہے، تب اس کو معاشی استقلال دے رہا ہے، اور دوسرے نظام نے اس طریقے سے اس کو معاشی استقلال دیا ہے۔ آپ فرق کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا تفاوت ہے ان دونوں روشوں میں اور دونوں رویوں میں۔ اس طریقے سے عورت کو جو تمدنی حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ بھی ہر جہت پہ دیے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ خاتون کے حق میں وہ نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اس کی مرضی اور اجازت کو ضروری چیز قرار دی،
اور بعض احادیث کا مفہوم ہے کہ اس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تو سب ائمہ کے نزدیک اتفاقی بات ہے کہ عورت کی مرضی شامل ہونا از حد ضروری ہے نکاح کے معاملے میں، اور یہ اس کا ایک جائز حق ہے۔ اس کے علاوہ مزید جو تمدنی حقوق ہے وہ بھی سارے عطا کیے ہیں، لیکن ہم اختصار کے باعث زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ اس طریقے سے عدالتی حقوق بھی خواتین کو اسلام نے بھرپور دیے ہیں، اور اگر شوہر اس کے ساتھ مظالم کا ارتکاب کر رہا ہے تو عدالت کے ذریعے سے اس کو ایک صاف اور ستھرا اور معتدل نجات کا راستہ فراہم کیا ہے، خلا کی صورت میں اور دوسری جو صورتیں ہیں جس کی تفصیلات فقہ کتابوں میں موجود ہیں، تو اس جہت میں بھی عورت پر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے بیوی کی حیثیت سے بہت سارے حقوق دیے، اور شوہر کی ذمہ داری بنا دی ہے کہ ہر طریقے سے بیوی کو راحت اور آسانی پہنچانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے مکمل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو اور اپنے اہل و عیال کے لیے نرم ہو، اور فرمایا کہ خود میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ یہ ہمارا آئیڈیل ہے، پیغمبر ہے، ان کا بیوی کے بارے میں یہ نظریہ اور یہ رویہ ہے۔ اس طریقے سے جو معاشرتی حقوق ہے وہ اسلام نے ایسے جامع انداز میں دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارو، اور یہ بھی فرمایا کہ بعض اوقات اگر کوئی بات تم کو ناپسند ہو تو یہ بات سمجھ لو کہ یہ عین ممکن ہے کہ تم کو کوئی چیز ناپسند ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر رکھے گا آپ کے لیے۔ تو یہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کر دی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے۔ اس طریقے سے آزادی رائے اور آزادی اظہار کا اتنا حق دیا ہے کہ حضرت عمر جیسے باروب خلیفہ کو ایک عورت تنبیہ کرتی ہے اور اس کو ڈانٹتی ہے اور ایک بات پر مجبور اس کو کرتی ہے کہ وہ اپنی بات سے رجوع کرے، اور حضرت عمر اسلامی اخلاقیات کی روح سے یہ جواب دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ فرمایا کہ کلکم اعلم من عمر، کہ تم سب لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ اس خاتون کے تنبیہ اور ڈانٹنے کے رد عمل میں حضرت عمر جیسے بادشاہ کا، جس کی نظیر آج کی بادشاہتوں میں اگر اور جو حکمران مملکت ہوتے ڈھونڈ لیں تو دور دور تک نہیں مل سکتے، اتنے طاقتور خلیفہ اور حکمران تھے، لیکن انہوں نے اس عورت کے جواب میں اور رد عمل میں یہ جملہ کہا کہ واقعی تم سب لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہو اور میں علم میں کوتاہ ہوں اور کم ہوں۔ اور ناظرین، آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ بعض اوقات اسلام نے عورت کو مرد پر برتری دی ہے، جیسے کہ خدمت اور احترام کے حوالے سے ماں کا جو مقام قرآن نے بیان کیا ہے اور حدیث نے، وہ 3 مرتبہ اس پہ زور دے کر اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ والد کے بارے میں 1 بار ارشاد ہوا ہے، والدہ کے بارے میں 3 بار ہوا ہے، تو اس میں خاتون کو مرد پر اس حوالے سے جو خدمت اور احسان کا جو پہلو ہے اس حوالے سے برتری دی ہے اسلام نے۔ تو یہ اسلام کا رویہ ہے حقوق نسوان اور خواتین کے حقوق کے اوپر۔ تو اس چیز کو یہ جو بہت اختصار کے ساتھ میں نے معمولی سا نمونہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اسلامی تعلیمات اگر آپ اس حیثیت سے پڑھیں گے تو غور کریں گے تو کوئی بھی جہت ایسی نہیں ہے جس میں اسلام نے بھرپور خواتین کے حقوق کا حق نہ رکھا ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دین بجائے اس کے کہ خواتین کے حقوق پر کوئی جینون بات کی جائے، اس دن کو اور اپنی جتنی بھی تحریکات اور جو بھی کاوشیں ہوتی ہے اس کا رخ اسلام کی طرف ہوتا ہے اور اسلام سے بغاوت کی طرف ہوتا ہے، اور خواتین کو اس بات پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں حقیقی آزادی جب ملے گی جب تم اسلام کا جو طوق ہے اپنے گردن میں اس کو جب اتارو گے تو تب تمہیں آزادی ملے گی، اور ارتداد کی طرف خواتین کو لے جایا جا رہا ہے۔ ناظرین، آخر میں کچھ 3-4 اہم شبہات ہیں خواتین کی آزادی اور حقوق کے حوالے سے جو اسلام کے اوپر کیے جاتے ہیں، مختصراً ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت کو پردے اور چادر اور چاردیواری کا پابند بنایا گیا ہے، جو ایک قید ہے اور عورت کو قید کیا گیا ہے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ قید اس چیز کو کہا جاتا ہے جو طبعی تقاضوں کے خلاف ہو اور جبر کی ایک صورت ہو۔ مثلاً اگر ایک آدمی اپنی ضرورت سے باتھ روم میں کچھ وقت گزارتا ہے تو اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قید میں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو وہاں بجبر بند کرے اور مجبور کرے تو پھر یہ قید کی صورت ہے۔ تو خواتین کے لیے پردے میں رہنا اور ہولناک نظروں کے زہریلے پن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ ہر عورت کی فطرت میں یہ بات شامل ہے۔
اور پردہ اس کی فطرت اور طبیعت کا تقاضا ہے۔ اگر اس بات میں آپ کو شک ہے تو سلیم الفطرہ خواتین سے معلوم کیا جائے کہ پردے میں کتنی یکسوئی اور کتنا تحفظ اور سکون وہ محسوس کرتی ہے۔ اگر آپ کو مسلمان خواتین کے کہنے سے اطمینان نہیں ہوتا تو نیٹ پر بے شمار غیر مسلم خواتین کے تجربات آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہے، جس میں وہ پردہ جب پہنتی ہے، حجاب کرتی ہے تو اس کو اپنی فطرت کا تقاضا بتاتی ہے، اور اس کے حوالے سے بہت ہی مثبت کمنٹس ان کے موجود ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ عورت کے لیے قید بالکل بھی نہیں ہے، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ ناظرین، دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ عورت جب انسان ہے تو ہر چیز میں وہ مرد کی طرح کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سوال کا جو بنیادی منطق ہے وہ غلط ہے۔ مثلا ایک ملک کا جو حکمران ہے اور اس ملک کے جو رعایا ہے وہ بھی تو سب انسانیت میں برابر ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رعایا اور حکمران میں کوئی فرق کسی بھی جہت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کو اگر ذرا آگے بڑھائے تو جاندار ہونے میں ہم اور جتنے بھی حیوانات ہیں یہ سب برابر ہے جاندار ہونے میں، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب ہم ایک جیسے جاندار ہیں تو انسان کو کیا حق ہے کہ وہ کسی جانور کو ذبح کرے اور اس کا گوشت اپنے لیے استعمال کرے؟ تو جناب، انسان ہونے کی بات نہیں ہے، منصبی ذمہ داری کی بات ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اضافی صلاحیت اور قوت دی ہے فزیکلی اور جسمانی طور پر، تو مرد کی ذمہ داریاں بھی زیادہ رکھی ہیں، اور خاندانی منصب میں اس کی جو حیثیت ہے وہ ایک امیر کی حیثیت سے طے کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی ادارہ بغیر ڈسپلن کے نہیں چل سکتا، تو خاندان بھی ایک ادارہ ہے، تو یہ بغیر ڈسپلن کے اور بغیر امیر کے کیسے چلے گا؟ تو یہ فرق مراتب اور ڈسپلن کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ عورت کی انسانیت کچھ کم ہے اور مرد کی انسانیت کچھ زیادہ ہے، یہ بنیادی منطق ہی غلط ہے۔ تیسرا ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام میں مرد و عورت کی مکمل مساوات نہیں ہے، کچھ احکام میں فرق ہے۔ تو جناب، بات یہ ہے کہ اسلام مساوات کا نہیں بلکہ عدل و انصاف کا درس دیتا ہے، اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مثلا یہی مثال اگر ہم لے لیں کہ حاکم اور محکوم کے درمیان اگر مساوات کا فلسفہ چلایا جائے تو کوئی بھی نظام باقی نہیں رہے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر عورت کو مساوات کے حقوق کے اصول کے تحت یہ کہا جائے کہ اپنی روزی کمانے کا وہ خود پابند ہے، اور اگر ملک کی دفاع کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی مردوں کی طرح لڑے میدان میں، تو یہ ظلم ہوگا، یہ انصاف نہیں ہوگا۔ اگر ایک بچے پر آپ یہ کہیں کہ یہ بچہ بھی انسان ہے، اس کا والد بھی انسان ہے، بالغ بھی انسان ہے، نابالغ بھی انسان ہے، تو ان سب کے حقوق اور ذمہ داریاں ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ تو جناب، مساوات کا فلسفہ انتہائی غیر عقلی فلسفہ ہے، کوئی بھی عاقل آدمی اس کو نہیں کہہ سکتا۔ البتہ انصاف کی بات ہونی چاہیے، اور انصاف کا مطلب یہ ہے، عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کا حق، اس کی حیثیت اور اس کے تقاضے کے مطابق دی جائے، اور اسلام نے بھرپور طریقے سے اس اصولی مساوات اور انصاف کی رعایت اپنے احکام میں رکھی ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے، آپ اسلامی احکام کی تفصیلات پڑھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ اس کا ثبوت ملے گا، اور کوئی بھی اسلام کا حکم اس کے خلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ناظرین، آخری شبہ جو میں اس حوالے سے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی آزادی اسلام میں ادھوری ہے، اور اسلام نے مکمل آزادی عورت کو نہیں دی۔ تو جناب، یہ بات سوچنے کی ہے کہ مغربی تہذیب میں جو عورت کی آزادی ہے وہ حقیقت میں عورت کی آزادی نہیں ہے، عورت تک رسائی کی آزادی ہے، کہ عورت تک ایکسیس ہر مرد کو آزاد طریقے سے حاصل ہو، اور اس میں کوئی بھی رکاوٹ اگر ہے، وہ مذہب ہے، معاشرت ہے، روایات ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کو ختم کیا جائے۔ اور پھر جب تک مردوں کی کشش اس عورت میں برقرار ہے تو اس وقت تک آزادی کے جانشے میں اس کو حکمرانی کا ایک لالچ دے کر کہ آپ کو ہم حکمران بنا رہے ہیں، آپ کو امپاور ہم کر رہے ہیں، تو اس لالچ میں اس کو استعمال کیا جائے، لیکن جب اس کی زندگی اور جوانی کی بہاریں لٹ جائے تو پھر یہ کافر معاشرہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے، اور قسم پرسی کی زندگی میں گزارنے پر اس کو مجبور کیا جاتا ہے۔ آپ ایسی خواتین کی تاریخ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسلام نے عورت کو آزادی کے نام پر اس طرح خرید و فروخت کا متاع نہیں بنایا جیسے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور مغربی تہذیب نے بنایا ہے۔ ایک انسان کو اگر سامان تجارت کی حیثیت دی جائے تو یہ اس کی سب سے بڑی توہین ہے، اور مغربی تہذیب نے عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں ہر اشتہار میں عورت کا استعمال ہے، اور جہاں تک اشتہار کا تقاضا ہو اس وقت تک عورت کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، جس کی مزید تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو جناب، اسلام نے ملک
کے جو مجموعی نظام ہے اس کے اہم جو اکائی ہے خاندان، اس کے تحفظ کے لیے عورت کو چادر اور چار دیواری کا پابند کیا ہے کہ اس سے یہ خاندانی نظام برقرار رہے گا، اور اگر یہ نہ رہے تو پھر خاندان تباہ و برباد ہو جائے گا، معاشرہ ختم ہو جائے گا، کوکلا ہو جائے گا، جیسے کہ مغربی معاشرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کہ باپ بہن ماں یہ رشتے کوئی تقدس وہاں نہیں رکھتے، صرف ایک رسمی چیزیں وہاں بن گئی ہیں، اور تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کو حقوق دیے ہیں اس کو خراج تحسین ہی پیش کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی خاتون اس کے بارے میں شش و پنج کا شکار ہے تو اس کی اسلامیت خطرے میں ہے، گویا کہ وہ صحیح طریقے سے اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہے، یا وہ عناد میں اسلام ہی کا انکار کرنا چاہتی ہے۔ ایک غیر مسلم دانشور ہے، انہوں نے جو اسلام کے حوالے سے ایک اعتراف حقیقت کیا ہے، ان کا میں ایک مختصر سا اقتباس پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برقع پوش مسلم خواتین کو ہر شعبہ زندگی میں وہ حقوق حاصل ہو گئے جو 20ویں صدی میں ایک تعلیم یافتہ عیسائی عورت کو حاصل نہیں ہے۔ تو جناب یہ غیر مسلم ہمارے دین کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن ہم خود اپنے دین کے بارے میں شش و پنج کے شکار ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں صحیح ڈیل کرتا بھی ہے نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات ہے سمجھنے کی۔ اور آخر میں علامہ اقبال کے ایک دو اشعار پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہے معذور ہے مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گلوبن۔ زمرد کا گلوبن سے مطلب وہ تحفے تحائف ہے جو ایک خاتون کو نکاح کی صورت میں مرد کی طرف سے ملتے ہیں۔ تو خاتون کو نکاح کے رشتے میں لیا جائے، مرد کی طرف سے یہ تحفے اس کو پیش ہو، یہ اس کے لیے بیش قیمت چیز ہے، اور یا یہ کہ وہ آزادی کے ساتھ گھومتی پھرتے رہے، کبھی ایک کی بستر کی زینت کبھی دوسرے کی، جیسے کہ یہ 8 مارچ کو جو خواتین نکلیں گی وہ یہی چیز چاہتی ہے۔ آپ ان کے نعرے سنیں، ان کے جذبات آپ دیکھیں۔ تو ناظرین ایک کامن سینس کی بات ہے، بہت گہرا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ یہ خواتین کی تباہی اور بربادی پر ہی یہ تلے ہوئے ہیں، اور یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنے عزتوں کا اور اپنے عفتوں کا سودا کیا ہوا ہے پہلے سے، اور کوئی چیز ان کی باقی نہیں رہی ہے۔ تو وہ چاہتی ہے کہ جو باپردہ خواتین ہیں، جو باعفت مائیں ہے بہنیں ہیں، وہ بھی ان کی طرح بن جائے اور وہ بھی ان کی ڈگر پر چلے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ان جیسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔